میں نے ابھی اتنا بڑا مرثیہ پڑھا ہے کہ جو تنخواہ دار طبقہ ہے وہ اس ملک کے اندر ٹیکس کا سب سے بڑا بوجھ اٹھائے گا. ایک ملک جس کے اندر ہنگامی حالات ہیں، پیسے ہیں نہیں، تو کیا کوئی اور آپشن نہیں ہے سوائے اس کے کہ بھئی جو ٹیکس دے رہے ہیں، تنخواہ جن کی آتی ہے، لگی بندی انکم ہے، وہ ٹیکس دیں، کیونکہ وہ ایک کنسسٹنٹ سورس آف انکم ہے، تو وہ ٹیکس دیں. دیکھیں بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان کی اگر پوری ہسٹری دیکھیں نا، معین قریشی سے لے کر اور یہ اورنگزیب تک بینکرز ٹائپ لوگ ہیں، اور جس قسم کی پاکستان کا ڈیفیکلٹ انوائرمنٹ ہے، یہ دو چار کر سکتے ہیں. یہ 25 کروڑ یہاں زندہ لوگ رہتے ہیں، کوئی مردہ لوگ نہیں رہتے، یا یہ کوئی بینک نہیں ہے یا کوئی کمپنی نہیں ہے. یہ بیسکلی ملک کی اکانومی کو، 25 کروڑ زندہ لوگوں کی اکانومی کو ایک بینک کی طرح چلاتے ہیں، ایک کمپنی کی طرح چلاتے ہیں. یہ دو چار کرتے ہیں، ان کو نہیں پتا کہ کس چیز کا امپیکٹ کس پہ آئے گا، اور یہ ہوتا رہا ہے. یہ آج پہلی دفعہ نہیں ہوا، ماضی میں بھی اسی طرح ہوتا ہے. اور جتنی ناکامیاں آج پہنچی ہیں یہ انہی لوگوں کی وجہ سے ہیں، جتنے یہ اکانومسٹ سو کالڈ قسم کے ہیں. ہم کور کرتے رہے ہیں، 25 سال ہو گئے مہتاب اور ہم ان لوگوں کو دیکھتے رہے ہیں. یہ کہانیاں بناتے ہیں اور بیگ اٹھا کے واپس چلے جاتے ہیں. ابھی بھی یہی ہوگا. ابھی بھی جو طریقہ کار اختیار کیا گیا ہے، شاید نون لیگ کو پتہ بھی نہ ہو کہ بجٹ کس نے بنایا ہے. اچھا، اس قسم کی سچویشن میں آپ نظر آ رہا ہے کوئی سیاسی حکومت اس قسم کا بجٹ دیتی ہے؟ آپ مجھے بتائیں. اس قسم کا تو ڈکٹیٹر جب آتے تھے، جب جو وردی میں آتے تھے، انہوں نے ایسا بجٹ نہیں دیا کہ 1% ریلیف نہیں ہے. اور وزیر خزانہ اپنی پریس کانفرنس میں کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس سپیس نہیں ہے. آج ڈان کی آپ نے لیڈ پڑھی ہوگی کہ ہمارے پاس ہیلتھ، ایجوکیشن اور سوشل سیکٹر کے لیے کوئی سپیس نہیں ہے. سپیس کدھر ہے ان کے لیے؟ آپ دیکھیں 34 کروڑ روپے وزیر اعظم صاحب کو اپنا دفتر پسند نہیں آ رہا، اس کی رینوویشن ہونی ہے، نیا فرنیچر آنا ہے، آپ کلر ہونے، آپ نے دیکھا ہے وہ ابھی بالکل ٹھیک ہے، کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن پرائم منسٹر صاحب کو نئی چیزیں چاہیے، تو اس کے لیے 34 کروڑ روپے رکھ دیے ہیں جی انہوں نے. 75 ارب روپے آپ وہ دے رہے ہیں ارکان پارلیمنٹ کو. لے جی موجے کریں، آپ کو پتہ ہے وہ کس طرح خرچ ہوتے ہیں اور کیا ہوتا ہے. اور کوئی اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی. شرم آنی چاہیے اس قسم کے کام کرنے کے لیے. آپ کو سوچنا چاہیے، لوگ ہائپر انفلیشن سے مر رہے ہیں، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، لوگ بجلی کا بل نہیں دے سکتے. اتنے ہائی آپ نے 300% انکریز کیا، آپ نے گیس 1100% انکریز کیا. اب اس صورتحال میں آپ بجٹ دے رہے ہیں اور سیاسی حکومت ہیں. اگر میں تو آج بھی یہ سمجھتا ہوں، بلیو کرتا ہوں، اگر یہ سیاسی حکومت ہے، الیکٹڈ ہے لوگوں کی، تو یہ خود بجٹ بناتے تو ایسا بجٹ نہ بناتے. یہ جو آپ نے کہا نا کہ سپیس کہاں ہے، سپیس ہے نا. دیکھیے سرکاری ملازمین کو ریز ملا، پنجاب میں بھی ملا، سندھ میں بھی ملا، وفاق کے اندر بھی ملا. اس کے علاوہ یہ جو باقی فنڈز مل رہے ہیں یہ بھی ہے، تو سپیس ہے، اس کا مطلب ہے مخصوص طبقے کے لیے. لیکن دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، بنیادی طور پہ اگر آپ ٹیکسز سے میں آغاز کروں، پاکستان میں پچھلے 25-30 سال میں آن ایوریج ہر سال 500 ارب 600 ارب 700 ارب روپے کے ٹیکس لگائے جاتے ہیں. یہ پاکستان کی ہسٹری کا ایسا بجٹ ہے جس کے اگر نمبرز کو آپ اٹھائیں تو یہ پچھلے سال کے مقابلے میں کوئی 3.7-3.8 ٹریلین روپیز زیادہ ہم نے کرنے ہیں. اس سال 12,970 ارب روپے کا ٹارگٹ ہے. پچھلے سال جو ریوائز ٹارگٹ ایف بی آر نے اپنے ڈاکومنٹس میں لکھا ہوا ہے وہ 9,252 ارب روپے ہے. یہ ٹیکس آئے گا کہاں سے؟ بنیادی طور پہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر جس طرح سے یہ بجٹ بناتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی کہ روٹین کی گروتھ اگر ہو، بس اس کو جی ڈی پی گروتھ اور انفلیشن کے نمبرز کو اگر آپ دیکھیں تو وہ کوئی 1400 سے 1500 ارب روپیہ آ جاتا ہے. گیپ جو ہے وہ 2300 ارب روپے کا ہے، جو ایڈیشنل ٹیکسز کے ذریعے اور انفورسمنٹ کے ذریعے آپ نے کرنے ہیں. اب 1500 ارب روپیہ تو ایف بی آر مانتا ہے کہ اس نے ٹیکسز لگائے ہیں. یہ پاکستان کی ہسٹری میں ٹیکسز نہیں لگے. لیکن میں آپ کو اگلی بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو 800 ارب روپے کا گیپ ہے، اس کا کیا ہوگا؟ اسی لیے تو مائنڈ کرتے ہیں سوال پہ. وہ گیپ کا یہ ہوگا کہ منی بجٹ آئے گا اور آپ کو ایڈیشنل ٹیکسیشن میجرز لینے پڑیں گے. اسی لیے جب یہ سوال ہوا کہ کیا آپ منی بجٹ لے کر آئیں گے یا نہیں آئیں گے، تو اس سوال کو وہ کہتے ہیں کہ آپ چونکہ پہلے فیصلہ کر چکے ہیں اس لیے میں اس کا جواب نہیں دینا چاہتا. اچھا، پرابلم کہاں پہ ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ یہ ایکسپینڈیچر سائٹ کو اگر آپ دیکھیں، اپنے پارلیمنٹیرینز کے لیے ایکسپینڈیچرز ہیں. منسٹرز کہا گیا تھا ہم اس بجٹ کو کرٹیسائز کرتے ہیں. آپ مجھے بتائیں، آپ نے کہا تھا ہم منسٹریز کو کم کریں گے. 80th امینڈمنٹ کے بعد جو ڈیوالو سبجیکٹس ہیں ان کی منسٹریز رکھنے کی کیا جسٹیفیکیشن ہے؟ صرف ایک ہی جسٹیفیکیشن ہے کہ آپ اپنے منسٹرز کی تعداد کو کم نہیں کرنا چاہتے. آپ نے کہا تھا ہم پینشن کی ریفارمز لے کر آئیں گے. مجھے بتائیں پینشن کی ریفارمز آپ کو کیا نظر آتی ہے سوائے اس کے کہ ایک
وہ کہہ دیا کہ کنٹریبیوٹری پینشن جو ہے جی آپ انٹروڈیوس کر رہے ہیں. سبسڈیز کا آپ کہتے تھے ہم کم کریں گے, سبسڈیز اگر آپ دیکھیں تو وہ پہلے مقابلے میں بڑھ گئی ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ ایکسپینڈیچر سائڈ جو خرچہ ہے وہاں پہ کہاں آپ نے کوئی کام کیا ہے؟ وہاں پہ تو کوئی کام نہیں نظر آ رہا. آپ نے ٹیکس تھوپ دی, اور ٹیکس کہاں سے آئے ہیں؟ آئی ایم ایف کی فروری کے اندر آنے والی رپورٹ سے آئے ہیں. اس رپورٹ کو اگر آپ اٹھا کے پڑھ لیں, سوائے 2 چیزوں کے سارے ٹیکسز وہاں سے آئے ہیں. وہی ساری رپورٹ جو ہے وہ اٹھا کے آپ اگر میں کہا کہ یہ ڈاکومنٹ آئی ایم ایف نے بنا کر دے دیا کہ اب یہ آپ کا بجٹ ہے, اس کو آپ نے پاس کرنا ہے, یہ درست ہے؟ یہ بالکل درست ہے. تو یہ آئی ایم ایف کا بجٹ ہے نا. یہ 100% دیکھیں, پہلے یہی ہوتا تھا کہ منسٹری آف فائنانس اور ایف بی آر نیگوشیٹ کرتے تھے, نیگوشیٹ ٹف کرتے تھے. ابھی میں نہیں کہتا کہ آسان حالات ہے, لیکن مجھے اس میں 2 چیزوں کے علاوہ کہیں نیگوسیشنز نظر نہیں آتی. اگر وہ آپ کہتی ہیں وہ میں آپ سے پوچھتی ہوں اس کے بعد نا, کیونکہ شہباز میں آپ کی طرف آتی ہوں, بیکاز دیکھیں آئی ایم ایف جو ہم سے مطالبے کرتا ہے نا, وہ کہتا ہے جی کہ آپ نے اپنے ٹیکسیشن کو بہتر کرنا ہے, یہ آپ کا ٹارگٹ ہے, اتنا ریونیو آپ نے اکٹھا کرنا ہے, لیکن یہ طے پھر آپ نے کرنا ہوتا ہے کہ ہم کس کو کتنا ٹیکس لگائیں گے, کس طریقے سے ٹیکس لگائیں گے, کس طبقے کو ہم نے ایگزمپشن دینی ہے, کس طبقے کے اوپر ہم نے اگریسولی نظر رکھنی ہے. یہ حکومت کے کرنے کے فیصلے ہیں. اگر آئی ایم ایف آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی آرم ٹوسٹنگ کر بھی رہا ہے تو اس کے اندر نیچے آپ کے پاس اسٹرکچرل اسپیس ہوتی ہے. لیکن ہم نے تو دیکھا کہ پرانا ہی فارمولا ہے کہ جو ٹیکس دے رہا ہے اس کو ٹیکس دینے پہ مزید مجبور کیا جائے. وہ کیا کرے گا بیچارہ؟ یا تو وہی آپ کی میں ٹویٹ پڑھ رہی تھی کہ یا آپ کیش میں تنخواہ لیں یا آپ ملک میں نہ رہیں. پھر جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ مس ماریا آپ کا. تھوڑے سے میں نمبر اس سال کے آپ کو بتا دوں جو آپ نے ابتدائیہ میں بتائے تھے, وہ پچھلے سال کے نمبر تھے. جی میں پچھلے سال آپ نے میں نے اور ہم جیسے لوگوں نے پچھلے سال 264 ارب روپے کا ٹیکس دیا تھا. وہ 11 ماہ میں 326 ارب روپیہ ہو چکا ہے, اور یہ جون تک یہ 360 ارب ہو جائے گا. وہ جو ایکسپورٹر ہے, جو پاکستان کا امیر ترین طبقہ ہے, جس نے 11 ماہ میں صرف 85 ارب روپے کا ٹیکس دیا ہے, اور جو ہمارا ریٹیلر ہے, تاجر ہے, اس نے 11 ماہ میں صرف 15.5 ارب روپے کا ٹیکس دیا. یہ ساری ڈیبیٹ ہے جس کے اندر رہ کے آپ میں اور ہم سب اس وقت بات کر رہے ہیں. دیکھیں یہ ان لوگوں کو کیوں مشکل سوال برے لگتے ہیں, ان لوگوں کو کیوں یہ چیز بری لگتی ہے جنہوں نے ساری زندگی کمپنیاں چلائی ہوں. اگر یہ میں ایک مثال لے لوں کہ اس وقت ہمارے وزیر خزانہ جو ہیں وہ فائنانس منسٹر نہیں ہیں اور وہ ایچ پی ایل کے پریزیڈنٹ ہیں, تو وہ اپنے انویسٹر کو کہتے ہیں کہ آپ میری کمپنی میں بینک میں آپ 100 ارب روپیہ ڈالیں, میں آپ کو 1 سال کے بعد 10% ڈیویڈینڈ دوں گا. یہ میرا سوال ہے, کسی دوست نے مجھے کہا کہ یہ پوچھ لینا وزیر خزانہ صاحب سے. تو جب سال بعد 10% وہ ڈیویڈینڈ نہیں دیں گے تو کیا ان سے سوال نہیں پوچھا جائے گا؟ جب آپ 100 ارب روپے مانگیں گے سرمایہ کاری کے لیے تو آپ سے پوچھا نہیں جائے گا کہ 100 ارب کے بعد بھی آپ کو اور پیسے چاہیے یا نہیں چاہیے؟ بات بہت سمپل سی ہے, کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ میں آپ اور ہم سب لوگ نے اپنے حق کے لیے کبھی بات نہیں کی. ہم جرنلسٹ ہیں, اپنے حق کے لیے بات کرتے ہوئے ہمیشہ شرم محسوس کرتے ہیں, لیکن ہم اس ملک کے شہری بھی ہیں, ہم نے اپنے بچوں کا پیٹ بھی پالنا ہے. تو ہم نے جرنلسٹ کے ہوتے ہوئے ہمارے جو اپنے حقوق ہیں ہم نے وہ بھی مانگنے. ہمیں کیا کرنا چاہیے, ان لوگوں کو کیا کرنا چاہیے, ہم جو اپنی وائس ہے وہ ریز کریں گے, ان کو کیا کرنا چاہیے تھا. انہوں نے جو 1400 ارب روپے کا ترقیاتی بجٹ دیا جس کی کوئی سینس نہیں بنتی, وہ ترقیاتی بجٹ جو اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل اور نیشنل اکنامک کونسل کے اپنے فیصلوں کے خلاف ہے. وہ اگر 1400 ارب روپیہ نہ ہوتا, وہ اگر 1000 ارب روپیہ ہوتا تو نہ دودھ کے اوپر ٹیکس لگتا, نہ سیلڈ کلاس کے اوپر ٹیکس لگتا اضافی, نہ کتابوں پہ لگتا, نہ اسٹیشنری پہ لگتا. ان لوگوں نے اپنے 10-12 وزراء کو بے روزگار کرنا مناسب نہیں سمجھا. خود وزیر خزانہ محمد اورنگزیب صاحب نیشنل اکنامک کونسل کی میٹنگ میں اور پرائم منسٹر کے پاس جو میٹنگز ہوئی تھی اس میں یہ بات کہہ چکے ہیں ہمیں 8 سے 10 وزارتیں ختم کرنی چاہیے, اور یہ بات ان کے کریڈٹ پہ جاتی ہے. کل انہوں نے پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس میں اعتراف کیا کہ ہمیں کچھ ادارے اور وزارتیں بند کرنی چاہیے تھی, ہم نہیں کر سکے. تو اگر آپ ناکام ہوئے, اگر آپ وزیر اعظم کو اپنی بات پہ کنونس نہیں کر سکے, تو مجھے, آپ کو اور میرے جیسے اور آپ جیسے کروڑوں لوگوں کو کیوں سزا دی جا رہی ہے اس بجٹ کے ذریعے؟